بس میں شروع کر رہا ہوں اس لیے کہ پھر وہ بند ہو جاتا ہے آگے جا کے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. آج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے اور معراج النبی. یہ تاریخ انسانی کا ایک حیرت انگیز واقعہ ہے انسانوں کے لیے. اللہ کے لیے تو بہت معمولی سی چیز ہے، لیکن یہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو زمین سے آسمانوں تک کی سیر کرائی اور اس کا قرآن میں ذکر کیا، اور اس کے ثبوت موجود ہیں، اس کے ثبوت پیش کیے گئے. اور یہ اس وقت کے لوگوں کے لیے اتنا بڑا ایک معجزہ تھا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا رہے تھے. اور جب یہ واقعہ ہوا اس کا انہوں نے مذاق اڑایا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے اس کی تصدیق کی، ان کے تمام کے منہ جو ہے وہ بند ہو گئے. تو ایک انسان کا زمین سے آسمانوں پر جانا اور آسمانوں کی سیر کرنا، اللہ کی نشانیاں دیکھنا، اور اس کے بعد بہت ہی چند چھوٹے سے لمحے میں واپس آ جانا، تو یہ بہت بڑا معجزہ ہے. ہم اس کو قرآن سے ہی دیکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. یہ سورت اسراء ہے. اس کا نام بنی اسرائیل بھی ہے، اور اس میں چونکہ بنی اسرائیل کا، یہودیوں کا بہت سارا ذکر ہے، اور لیکن یہ اس کی پہلی آیت ہے جس میں یہ ذکر کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ. اللہ فرماتے ہیں کہ پاک ہے وہ، پاک ہے وہ جو رب العالمین کی بات ہو رہی ہے، پاک ہے. یعنی یہ اتنا بڑا جو کام ہو رہا ہے اس کے لیے کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے کہ یہ کام کرے. کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو ایک رات مسجد حرام سے دور کی اس مسجد تک جس کے ماحول کو اس نے برکت دی ہے تاکہ اپنی نشانیاں دکھائے، اور حقیقت میں وہی ہے سب کچھ سننے اور دیکھنے والا. تو یہاں بڑی اس کی باتیں تفصیل ہے اس میں، کہ ایک تو یہ کہ لیلن کا لفظ ہے، لیلتن کا لفظ نہیں ہے. لیلتن کا مطلب ہوتا تو پھر ہوتا کہ ایک رات. لیلن کا لفظ جب عربی میں آتا ہے تو اس کا مطلب ہے رات کا ایک حصہ، ایک چھوٹا سا پل. اور وہ کیسا پل تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس دروازے سے باہر نکلے اور آسمانوں پہ گئے، اور جب واپس آئے تو اس دروازے کی کڑی جو تھی، وہ جو کنڈی تھی، وہ ہل رہی تھی. کتنا معمولی سا وقفہ ہوا، لیکن اس پورے اس چھوٹے سے وقفے میں، یہ دنیا کے لیے چھوٹا سا وقفہ تھا، لیکن آپ نے کتنی بڑی چیزیں دیکھیں، اللہ کی نشانیاں دیکھیں، اور کتنا بڑا سفر کیا. یہ کون سا سفر تھا؟ یہاں پہ اس آیت کے اندر جو ذکر ہے مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ سے اس دور کی مسجد یعنی مسجد اقصی. لوگ یہ کہتے ہیں ارے بھائی یہ تو صرف اتنی بات ہے، تم آسمانوں کی بات کیوں کرتے ہو؟ تو ہم آسمانوں کی بات بھی قرآن سے ہی آپ کو بتائیں گے. تو یہ ایک رات تھی ایسی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل آئے اور کہا کہ آپ کو چلنا ہے. اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ کے سینے کو چاک کیا گیا، آپ کے سینے کو صاف، آپ کے سینے کے دل کو زمزم سے دھویا گیا، اس بات کے لیے تیار کیا گیا کہ یہ جتنا بڑا سفر ہے اور جس میں انسان کی کہیں گنجائش نہیں ہے وہ سب آپ آسانی سے کر سکیں. آپ سوچئے اس کائنات کے بارے میں ہم اور آپ جانتے ہیں کتنی بڑی. آج کوئی کہے کہ میں مریخ سے جا کے اور ابھی آ جاتا ہوں واپس، کیا کہیں گے؟ تو اسی طرح کا معاملہ اس وقت بھی تھا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا گیا کی طرف سے بتایا گیا کہ ایک رات میں آپ جو ہے مسجد اقصی سے آ گئے. مسجد اقصی کا فاصلہ کتنا تھا؟ 1250 کلومیٹر، جو
اس وقت بھی تھا اور آج بھی ہے. تو اس میں اس وقت جو سفر کے لیے جو سواری تھی وہ اونٹ ہوتا تھا، اس کے حساب سے جاتے تو 2 مہینے لگتے آنے جانے میں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک پل کے اندر ہو کر آ گئے، تو یہ کفار کو موقع مل گیا ہنسنے کا. بہرحال ہم تو اپنے قرآن کے حوالے سے چلتے ہیں. یہاں اس آیت کے اندر مسجد حرام سے اور مسجد اقصی یعنی مسجد کعبہ سے مسجد اقصی تک لے جانے کا ذکر ہے، اور اس کی وجہ اللہ بتاتے ہیں کہ کیوں. اس لیے کہ اپنی نشانیاں دکھائیں گے، اور پھر اس کے پیچھے اور بھی بیک گراؤنڈ ہے، لیکن اس تھوڑے سے وقفے میں ان سب کا بات ہو نہیں سکتی. کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے، تکلیفیں سے گزر رہے تھے، اور یہ وہ آخری وقت تھے جب اس کے بعد آپ نے مدینے چلے جانا تھا. تو اس میں اور ان دنوں کے اندر کچھ آپ کے پاس سیڈ وہ بھی رہے تھے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا. تو یہ ایک طرح سے آپ کو پلیجر ٹرپ بھی دیا گیا. اللہ مجھے معاف کرے کہ ہم کوئی ایسی بات کہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف ہو، لیکن یہ تھا کہ یہ کسی کو اگر کائنات کی سیر کرائی جا رہی ہے تو کوئی معمولی بات تو نہیں ہے. یہ علامہ اقبال کا شعر بڑا پسند مجھے کہ سبق ملا ہے معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں. یہ مشکل شعر ہے، سمجھ میں نہیں آئے گا کہ جو معراج مصطفیٰ سے کیا سمجھ میں آ رہا ہے. بشر یعنی انسان کے پیر کے چکر میں ہے آسمان. تو یہ بات اتنی 100 سال پہلے کہی گئی تھی، اور واقعی حقیقت میں اللہ نے یہ دکھا کر یہ بتا دیا کہ یہ تمہارے لیے ایکسپلوریبل ہے. یہ وہ دوسری آیت ہے جس پہ ہم جائیں گے کہ سورہ نجم کی آیت ہے 13 سے 18 تک کی، جس میں اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، اور انہوں نے اس فرشتے کو ایک بار اور بھی دیکھا ہے. دیکھیں بہت دفعہ دیکھا نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن ایک خاص جو ذکر یہاں ہو رہا ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پر تشریف لے گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو جبرائیل علیہ السلام اکثر و بیشتر آتے تھے نا، آپ کو وحی لے کر آتے تھے. کبھی براہ راست وحی ہوتی تھی، کبھی سامنے ہوتی تھی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل کو دیکھا تھا. اب یہاں قرآن یہ بتا رہا ہے سورہ نجم میں وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، انہوں نے اس فرشتے کو ایک بار اور بھی دیکھا ہے. کہاں؟ عند سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کے قریب. سدرۃ المنتہا کیا ہے؟ ایک بیری کا درخت، سدرا بیر کو کہتے ہیں. اور منتہا یعنی ایک کونے میں کوئی چھٹے آسمان کے آخری حصے میں ہے. کیسا ہے، کیسے جان سکتے ہیں آپ اور میں نے ایک تصویر جیسے لگائی، آپ دیکھیں کہ ایسی تو نہیں ہو سکتی، لیکن کوئی تصور کیا ایسا کہ وہاں ایک درخت ہے، اس کے قریب دیکھا. تو کیا ہوا اس کے قریب جب دیکھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو آپ وہاں تک گئے تھے نا، سدرۃ المنتہا تک. اور وہ کہاں پہ ہے؟ اندہ جنت الماوا، کہ اس کے قریب ہی جنت الماوا ایک جنت کا نام ہے، جو بہت سی جنتیں ہیں اس میں سے یہ جنت جو قریب کی جنت ہے. جنت الماوا کا مطلب قریب کی جنت ہے. یہ چھٹے آسمان کے قریب کہیں، تو وہاں دیکھا تھا. اس یکشا سدرت الما یشا، یہ اس بیری کے درخت کو جو سدرا کہہ رہے ہیں نا، اس کی انگلش میں ورڈ ہے جوجوب، اس کو پڑھ سکتے ہیں جوجوب. تو اس یکشا سدرت ما یکشا، کیا جب کہ اس بیری پہ چھا رہا تھا جو کچھ چھا رہا تھا. ما زاغ البصر وما طغى، ان کی آنکھ نہ تو کسی اور طرف مائل ہوئی نہ حد سے آگے بڑھی. اس کا بڑے میں نے ابھی انگریزی میں اردو میں ترجمے پڑھے ہیں. اس کا مطلب جو یہ بنتا ہے جیسے آنکھ جھپکی نہیں آپ کی، کہیں ایسا نہیں ہو کہ کوئی جیسے اس کی مثالیں جو دی ہیں انہوں نے انگریزی میں اس کی کہ آپ گاڑی چلا رہے ہیں اور آپ کی آنکھ جو ہے روڈ سے ہٹ کے ایک طرف کو لیفٹ پہ آئی، آپ نے گاڑی رائٹ کو مار دی. تو مطلب آنکھ جھپکنا ادھر سے ادھر وہ نہیں ہوا، بلکہ جو کچھ دیکھا آپ نے وہ حقیقت اور سچ کو دیکھا. تقریباً یہ اس کے معنی بنتے. لقد رأى من آیات ربی الکبریٰ، اور پھر انہوں نے اپنے پروردگار کی کتنی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی. کون سی نشانیاں دیکھی؟ سب سے بڑھ کے تو یہ ہے کہ بھائی یہاں سے آپ خانہ کعبہ سے نکلے اور ایک سواری آپ کو دی گئی جو بجلی کی طرح چلتی تھی، جس کا نام براق تھا، اور اس نے ایک قدم بھرا اور وہ اس نے مسجد اقصی جو بیت المقدس جسے ہم کہتے ہیں وہاں پہنچا دیا. اور پھر وہاں سے آپ کا سفر شروع ہوا آسمانوں کا. پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، میں اس تفصیل میں نہیں جا رہا. ہم تو ایک بہت بڑے ٹاپک کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ ایک انسان. دیکھیے جو پہلی آیت میں اس کو پھر سے دکھاتا ہوں، یہاں پہ لفظ کیا استعمال ہوا ہے،
سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، یا رسول کا لفظ استعمال نہیں ہوا، یہاں پہ اپنے بندے کا لفظ، بندہ، بے عبدی، عبد کا مطلب کیا ہے؟ بندہ. تو اپنے بندے کو اللہ تعالیٰ اوپر آسمانوں پر لے گئے. اور یہ دوسری چیز میں نے آپ کو یہ آیتیں اس لیے بتائیں کہ ان دو باتوں سے دونوں صورتوں کے اندر جو بنیاد جو نکلتی ہے وہ یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر جو تھا وہ خانہ کعبہ سے بیت المقدس اور پھر وہاں سے آسمانوں کا. ختم. یہاں پہ بات، ایک موٹی بات ختم ہوئی. بہت ساری دنیا ایسی ہے، بہت بڑے بڑے عالم ہیں جنہوں نے تفسیریں لکھی ہیں، کچھ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو خواب میں ہوا تھا. یہ خواب میں ہونے کے لیے نبی اللہ تعالیٰ قرآن میں اس بات کو کہیں گے کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گیا؟ خواب کے لیے ہوتا ہے؟ نہیں، یہ اس کی بے شمار دلائل ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم کے ساتھ گئے تھے. آپ نے اپنے جسم کے ساتھ سفر کیا تھا. آپ نے مکے سے اٹھ کے ایک رات کے ایک پل کے اندر آپ بیت المقدس گئے اور وہاں سے پھر آپ نے آسمانوں کا سفر کیا. کیا یہ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا؟ میں آپ کو یہ ایک آیت سورہ انعام کی دکھا رہا ہوں کہ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ کہ ہم اس طرح ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کے عجائبات دکھانے لگے تاکہ وہ خوب یقین کرنے والوں میں ہو جائیں. دیکھیں یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کے آسمانوں پر جانے کا ذکر نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اللہ کی جو سلطنت ہے نا بہت بڑی، اس کے کچھ نہ کچھ چیزیں، نشانیاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دکھائیں. اس کا ذکر قرآن میں اور بھی ہے نا. آپ نے دیکھا کہ سورج نکلتا ہے، یہ میرا رب ہے، یہ تو ڈوب گیا، نہیں میرا رب نہیں ہو سکتا. اس طرح سے بہت ساری ستاروں کا وغیرہ وغیرہ. لیکن اور کیا اللہ نے دکھایا ہمیں نہیں معلوم. لیکن اللہ اپنے بندوں کو جن کو چن لیتے ہیں ان کو انعامات دیتے ہیں، اور ان کے انعامات میں سے یہ ہے کہ اپنی نشانیاں دکھاتے ہیں. لیکن جو نشانی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی گئی، ایسی نشانی کا اور کوئی نہ وجود ہے اور نہ ہو سکتا ہے. یہ میں تصویر دکھا رہا ہوں کہ خانہ کعبہ ہے ایک طرف اور دوسری طرف جو ہے وہ بیت المقدس ہے. اور یہ دکھا رہا ہوں آپ کو کہ اس کا فاصلہ کتنا ہے. یہ دیکھیے کہ خانہ کعبہ سے چل کے جائیں گے تو 1233 کلومیٹر. یہ کتنی دیر میں سفر کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ایک پل میں. پل کو بھی آپ کاؤنٹ نہیں کر سکتے، اتنے چھوٹے سے وقفے میں آپ نے سفر کیا. اور کیسے سفر کیا؟ خواب میں نہیں کیا، اپنے جسم کے ساتھ کیا. اور کیسے تھا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سواری بھیجی گئی تھی، جبرائیل علیہ السلام لینے آئے تھے. اور وہاں سے بیت المقدس کیوں لے جایا گیا کہ دنیا میں اگر خانہ کعبہ کے بعد دوسری اہم جگہ ہے تو وہ بیت المقدس ہے. یہ دو جو مسجدیں ہیں سب سے پہلے بنائی گئی تھیں. آدم علیہ السلام نے پہلے جو ہے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی، اور روایتوں میں تقریباً 40 سال کے بعد انہوں نے بیت المقدس کی تعمیر کی تھی. اور مسجد نبی جو ہے وہ تو بہت بات کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی. تو مسجد اقصی جو ہے یہ نبیوں کا آماجگاہ تھی، اور یہ بڑی برکت والی کہلائی ہے. قرآن کے اندر اس کا بار بار ذکر ہے قرآن میں کہ یہ برکت والی جگہ ہے، اس کے ارد گرد نشانیاں ہیں. اور اب اس کا بھی موقع نہیں ہے کہ ہم اس کی تفصیل میں جائیں، لیکن امپورٹنٹ جگہ ہے. یہ کبھی قبلہ اول بھی تھی ہماری. یہ چھوٹا سی ایک تصویر آپ دیکھیں، نیچے خانہ کعبہ کو دیکھیں تو خانہ کعبہ سے بیت المقدس سفر کیا کتنا؟ 1233 کلومیٹر. آج کا جو فلائٹ کا ٹائم ہے وہ 2 گھنٹے ہے ایک طرف کا. آج کا، میں 1400 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں کہ اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سفر کیا اور ایک پل کے اندر. تو جس نے یہ سفر کرایا وہ قادر ہے نا اس بات پہ، وہ بہت بڑا ہے. وہ میرا اور آپ کا رب ہے. دل خوش ہو جائے، دلوں کو ایک بہار آ جائے کہ میرا رب بہت بڑا ہے، اس کی بڑی شان ہے. اگر اس نے یہ ایک نشانی دکھائی تو یہ تو بہت چھوٹی سی نشانی ہے اللہ کے لیے. اللہ کے لیے، ہمارے لیے بہت بڑی ہے. تو پھر آپ کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا. پھر اس کے بعد جو آگے پھر باتیں جو ہوتی ہیں وہ یہ کہ آپ پڑھیں گے اگر اس کے بارے میں تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو آپ نے دیکھا،
نعوذ باللہ ہاتھ بھی ملایا، باتیں بھی کی. لیکن میں آپ کو حدیث دکھاتا ہوں، صحیح بخاری کی حدیث، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ جس کسی کا یہ خیال ہو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے تو اس نے بہت بڑا جھوٹ بولا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل کو ان کی صورت میں دیکھا تھا اور ان کی ہستی پورے افق کے مابین چھائی ہوئی. تو یہ بات ایک طرف کلیئر ہو گئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کو دیکھا نہیں تھا. اور اس کے قرآن کی اور بھی آیتیں ہیں اس میں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے وقت سفر پر لے جایا گیا اور آپ کو سدرۃ المنتہا تک پہنچایا گیا. سدرۃ المنتہا جو ہے وہ چھٹے آسمان میں، زمین سے جو چیز بھی اوپر چڑھتی ہے، کیا چڑھتی ہے؟ روحیں جاتی ہیں، اعمال جاتے ہیں، تو وہ سدرا تک پہنچتے ہیں، وہ وہاں لے لی جاتی ہے اور اس کے بعد وہاں سے دوبارہ زمین پہ اتاری جاتی ہیں. اعمال، احکامات اسی طرح سے آتے اور جاتے ہیں. تو سدرا کے متعلق انہوں نے اس آیت کا حوالہ دیا جو ابھی آپ کو میں نے دکھائی دے گی. سدرا پہ چھایا ہوا تھا جو کچھ بھی چھایا ہوا تھا. اس کی یہ روایتیں یہ بھی ہیں، سدرا پہ چھایا ہوا تھا کہ فرشتے اتنے تھے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے آ گئے تھے، اور وہ جیسے پروانے ہوتے ہیں نا، جیسے رات کو جگنو چمکتے ہیں، اس طرح چمک رہے تھے. یہ روایتوں میں آتا ہے. اور یہاں جو حدیث میں ہے کہ آپ کو وہاں پہ جو چیزیں دی گئیں، 5 نمازیں، سورہ بقرہ کی آخری آیات، اور یہ بھی انعام کہ کو آپ کی امت میں جو بھی شخص جس نے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں لیکن اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا ہے، معاف کر دیا جائیں گے اس کے گناہ بھی. تو یہ بہت بڑے انعام تھے نا. یہ سورہ بقرہ کی آخری آیات جو آمن الرسول بما انزل الیہ، یہ رات کو پڑھنے کا حکم ہے. ایک رات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا جس نے رات کو ان آیتوں کو پڑھ لیا اس کے لیے کافی ہوں گی. اس واقعے کے اندر کیا ہے کہ جب یہ واقعہ ہوا تو ام ہانی کے گھر پہ آپ تھے اور آپ نے ان کو بتایا کہ میں اس طرح گیا تھا، میں بیت المقدس گیا تھا اور پھر وہاں آسمانوں پہ گیا. تو آپ نے ام ہانی نے آپ کی چادر پکڑ لی کہ نہیں آپ باہر نہ جائیں، آپ کسی کو بتائیں نہیں، لوگ یقین نہیں کریں گے. آپ نے کہا ایسا کیوں کروں، میں تو گیا تھا. تو لوگ باہر آئے، آپ نے لوگوں کو بتایا کہ اے لوگوں میں اس طرح سے رات کو بیت المقدس گیا تھا اور پھر اس کے بعد آسمانوں پہ گیا. لوگوں نے ہنسنا شروع کر دیا اور ان کو مل گیا کہ بھائی آج تو ہمارا کام ہو گیا، آج تو پکی بات ہو گئی. تو خوب ہنس کے مذاق کے یہ دیکھو بھائی یہ کیا فرما رہے ہیں. اور پھر گئے دوڑے ہوئے یار غار کی طرف، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی طرف، اور کہا کہ بھائی یہ آپ کے دوست یہ کہہ رہے ہیں، اور تالیاں بجا بجا کے کہہ رہے تھے لوگ، اور چلیں ذرا آپ بھی چل کے سن لیں. اب کیا ہوا کہ وہ سمجھے کہ یہ ابو بکر بھی ذرا یہاں پہ کمزور پڑ جائیں گے، کیونکہ ناممکن چیز تھی نا. ناممکن تھا کہ جس سفر کو 2.5 مہینے 2 مہینے میں کرتے ہوں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ ایک لمحے میں آ گیا. لیکن جس کا یقین صدیق اکبر جیسا ہو، انہوں نے کہا لوگوں آپ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں تو 100% یہ ٹھیک ہے. جب میں یہ مانتا ہوں کہ فرشتہ ان کے پاس اللہ کی وحی لے کے آتا ہے تو ایک دن آپ کو اگر آسمان پہ لے جایا گیا تو کون سی بڑی بات ہے. یہ کیا تصدیق تھی، کیا سرٹیفکیٹ تھا. اس دن سے بارگاہ رسالت سے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو خطاب ملا صدیق کا. صدیق کے معنی کیا ہے؟ سچا، ٹروتھ فل. اس دن سے وہ صدیق اکبر شمار ہوتے ہیں. جس دن کسی نے نہیں مانا اس دن صدیق اکبر نے مانا. اس کے بعد کیا ہوا کہ جب یہ لوگوں نے کہا کہ آپ اگر گئے تھے تو کیا آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ ہمیں بتائیں، ہمیں تو معلوم ہے کہ آپ نہیں گئے کبھی بھی آج تک بیت المقدس، تو ہمیں ذرا بتائیں کہ بیت المقدس جو ہے وہ کیسا ہے، کہ اس کے کتنے دروازے ہیں، اور اگر اس کی کڑیاں کتنی ہیں وغیرہ وغیرہ. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے کب یاد اتنی چیزیں تفصیل سے تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس وقت آپ کے سامنے مسجد اقصی کو کھڑا کر دیا. کیسے؟ جیسے کہ یوں سمجھ لیں کہ ہولوگرام ہوتا ہے نا، آپ کے سامنے مسجد آ گئی، جو سوال جو کرتا تھا نا وہ منظر آپ کے سامنے آ جاتا تھا اور آپ اس کا جواب دے دیتے. لوگ دانتوں میں انگلیاں لیتے تھے
کہ یہ کیسے, یہ تو انہوں نے تو دیکھا ہی نہیں, اور یہ تو گئے نہیں, اور یہ تو سب بتا رہے ہیں, تو کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ آپ گئے تھے, اور اس کے علاوہ بھی ہوا کہ آپ نے کہا کہ دیکھو میں جب آ رہا تھا وہاں میں یہ فلاں فلاں قافلے آ رہے تھے, اور ابھی وہ پہنچیں گے. اب لوگ جو ہے باہر جا کے بیٹھ گئے مکہ کے, کہہ لگے وہ آئیں گے نا تو ہمیں تصدیق کریں گے کہ اگر وہ آ رہے ہیں, ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا اور کسی نے تو دیکھا نہیں, وہاں کوئی کیمرے تو تھے نہیں. اگر ایسا ہوا تو اس کا مطلب ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچ کہہ رہے ہیں. اور پھر ایسا ہی ہوا, وہ جو بھی آئے جس طرح بھی آئے, اس کی پوری تفصیل احادیث میں ہے کہ فلاں کا اونٹ کھو گیا تھا, وہ اونٹ ڈھونڈتا پھر رہا تھا, وہ آپ نے دیکھ لیا تھا, اس کا بتایا. تو وہ جب واپس آئے وہ لوگ جو تھے قافلے, پتہ نہیں کیا کہیں گے اسے, کہ جو لوگ بزنس کے لیے جاتے تھے نا گروپ میں, اسے قافلہ کہتے تھے. تو وہ واپس آئے تو انہوں نے وہی سب کنڈیشن جو ہیں ساری بتائی, یعنی تصدیق کر دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچ کہہ رہے ہیں. تو یہ ہے وہ کائنات کا واقعہ سب سے بڑا, جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بندے کی حیثیت سے, اور جو لوگ آج بھی کہتے ہیں نا کہ آپ نور ہیں, وہ قرآن کے حوالے سے بات کو غلط کہتے ہیں. قرآن کے اندر صاف صاف لکھا ہے, سورہ کاف کی آخری آیت میں پڑھ لیں, اس کے علاوہ بھی پڑھ لیں, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں تمہارے جیسا انسان ہوں, میں تمہارے جیسا انسان ہوں. اور نور کہہ کے ایک فاصلہ جو ہے انسانوں سے بڑھا دیا جاتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا, کہ یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی کرتے تھے اعمال, ہم تھوڑی کر سکتے ہیں, اس لیے کہ آپ تو نور تھے, جبکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ آپ بشر تھے. پھر جو بات میں نے ابھی کہی تھی کہ آپ کے دیکھنے کا معاملہ, تو یہ دیکھیے قرآن کے اندر یہ آیت ہے, لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار, نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی, کوئی نہیں دیکھ سکتا اس کو. قرآن نے سرٹیفکیٹ دے دیا نا. اب آپ کو کیا ضرورت ہے کہ کسی کے ریفرنس لے لیں اور کسی کے روایتوں کو لے لیں, انہوں نے یہ کہا تھا, انہوں نے یہ کہا تھا, فلاں امام نے یہ کہا تھا. بھائی یہ قرآن ہے سامنے, اللہ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا, اور وہ سب نگاہوں کو پا لیتا ہے, جو اس کی طرف ہے وہ سب کو جانتا ہے اچھی طرح سے. پھر یہ دوسری آیت ہے کہ لیسا کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر, کہ اس کے مانند اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں, اور وہی تو ہے دیکھنے والا اور سننے والا. تو یہ اللہ کی شان بیان ہو رہی ہے ان دو آیتوں کے اندر. کتنی پیاری شان ہے کہ نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, اللہ نے فرمایا, اور پھر یہ بھی اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے جیسا کوئی ہے ہی نہیں. تو پھر کہاں سے کوئی شرک کی طرف جائے گا کہ کوئی کہے گا کہ جیسے اللہ ہماری دعائیں سن لیتا ہے, نعوذ باللہ یہ پیر بھی ہماری دعائیں سن لیں گے, اللہ نہ کرے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اب تو اس وقت شرک کی انتہا ہو رہی ہے, یعنی آج علم سب سے زیادہ ہے, آج حقیقت سب سے زیادہ کھل چکی ہے. لیکن یہ میں کہاں سے بتا رہا ہوں, ویڈیوز ہیں میرے پاس جو آ رہی ہیں. کل میں نے دیکھی ایک کہ وہ انہوں نے ایک عجیب سی چنریاں سی پہنی ہوئی ہیں اور وہ ڈانس کر رہے ہیں, اور پھر جب یہ اللہ اللہ کر کے کرتے ہیں تو یہ بتاتے ہیں ہم مسلمان ہیں. پھر یہ دیکھا کہ وہ اب طواف کے لیے کوئی چیز بنا دی انہوں نے, وہاں سے طواف ہو رہا ہے. پھر وہ پیروں کو جس طرح سے پیروں کو چوم رہے ہیں, اور جو مزاروں کے اوپر اپنی منتیں مانتے ہیں, اور پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے بندے ہیں نا, یہ ہماری سفارش کر دیں گے. یہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے. اللہ کیا, اللہ اتنے مہربان رحم والے ہیں, ایک ماں سے 70 گنا زیادہ ہمیں چاہتے ہیں. وہ فرماتے کیا ہیں اللہ تعالیٰ رب العالمین, کیا میں معاف کر دوں گا سب چیزیں تمہاری, لیکن شرک نہیں معاف کروں گا. تو اللہ کی شان میں, اللہ کی بڑائی میں, اس کی صفات میں کسی کو شریک کرنا, یہ شرک ہے. یہ کہے کہ یہ کام جو اللہ کر سکتے ہیں, اللہ رزق دے سکتا ہے, کوئی اور نہیں دے سکتا. وسیلے بنتے ہیں, وسیلے بنتے ہیں کہ آپ نے جا کے غریبوں کو کھانا کھلا دیا, اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے کھلا دیا, اوکے. لیکن کوئی یہ کہے کہ اس نے مجھے رزق کھلایا ہے, نعوذ باللہ, نہیں, رزق تو دینے والا اللہ ہے.
اسی لیے میں یہ کہتا ہوں، اکثر کہتا ہوں کہ آپ جب کسی کو دیں، جب کسی کو کھلائیں، تو آپ یہ جانیں کہ آپ کو اللہ نے عزت دی ہے. آپ کبھی بھی اس سے یہ نہ کہیں کہ تو میرے لیے دعا کر. پھر تو یہ بڑائی ہو گئی نا. آپ نے یہ کہا کہ میں نے کھلایا نا، دعا کرو. تو آپ تو بدلہ مانگ رہے ہیں. آپ کس چیز کا بدلہ مانگ رہے ہیں؟ آپ نے دیا کیا ہے؟ دیا تو وہ ہے نا جو اللہ نے آپ کو دیا، اس میں سے دیا ہے، اس میں سے کھلایا ہے. تو پھر آپ بدلہ کیسے مانگ سکتے ہیں؟ آپ تو اس کے آگے ہاتھ جھکا کے، سر جھکا کے دیں کہ اس نے آپ سے لے لیا تو یہ آپ کے اوپر احسان کیا ہے. کس نے؟ ضرورت مند نے. ضرورت مند نے. اور اس بات کو سورہ بقرہ میں کتنا بیان کیا گیا ہے، کتنا زیادہ، کہ تم خرچ کرو، تم خرچ کرو، تم وہ دو جو اس مال میں سے جو میں نے تمہیں دیا ہے. اللہ نے اس کے اندر کیٹیگریز تک دے دی کہ اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو دو. ساروں سب کی بات ہے کہ جو تمہارے اپنے ہیں، والدین ہیں، رشتہ دار ہیں، یتیم ہیں، فقیر ہیں، مسکین ہیں، اور جو قیدی ہیں، ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے سب کا ذکر کیا ہے. تو یہ جو پیاری سی آیت ہے نا، اس کو یاد رکھیں. لیسا کمثلہ شیء. تو یہ اللہ کو پسند آتی ہے نا. آپ جب اللہ کی تعریف کر رہے ہیں نا، بہو السمیع البصیر، کہ اللہ جیسا کوئی ہے ہی نہیں. اس کو زبان سے کہنے سے اور دل کے اندر سے اس کو محسوس کرنے سے کتنا پیارا مزہ آتا ہے. لیسا کمثلہ شیء. اس جیسا کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے اس جیسا. وہ سب سے بڑا ہے، ساری کائنات کا مالک ہے. وہ کسی کو، اپنے بندے کو آسمانوں پہ بلاتا ہے تو بلا سکتا ہے. لیکن اس تمام باتوں کے اندر یاد رکھیں، یہ نشانی بھی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج میں. یہ نشانی بھی ہے کہ انسان آسمانوں کا سفر کر سکتا ہے. اب اس کے لیے وارم ہول کی بات کریں آپ، ان ڈارک سٹارز کی بات کریں، بلیک ہولز کی بات کریں، سب ریلیٹڈ ہے. میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں، ساری ریلیٹڈ ہے. کیونکہ سورہ نجم کے اندر سب سے پہلی جو آیتیں شروع میں ذکر ہی اس کا ہوا ہے، بلیک ہول کا. تو وہ جو کیا نام تھا ابھی جو مر کے، بہت بڑا سائنٹسٹ تھا یہ، جس جو بیچارہ کرسی پہ تھا، تو اس نے اس میں لکھا ہے کہ اگر کسی وقت تم بلیک ہول میں فرض کرو پہنچ جاؤ، تو تم گیو اپ نہیں کرنا. تمہیں وہاں سے نکلنے کا راستہ ہے. وہاں سے نکل کے تم کسی دوسری کائنات کے اندر پہنچ جاؤ گے. تو جیسے اللہ 7 آسمان فرماتے ہیں، پھر اس کے اوپر عرش عظیم ہے. تو یہ بہت بڑی اللہ کی سلطنت ہے، اور اس سلطنت کے اندر نشانیاں ہیں. یہ جو زمین جس میں ہم جانتے ہیں کہ یہ اتنی چھوٹی سی جس میں ہم بستے ہیں، اس جیسی زمینیں نہ جانے کتنی ہیں، لاکھوں کروڑوں ہیں. اس کے اندر چند پتھر جو ہے ہیرے کہلاتے ہیں، چند یاقوت کہلاتے ہیں. ایسے اللہ نے انہی یاقوتوں سے ہی دوسری زمینیں اور دوسری کائناتیں بنائی ہوئی. اللہ کے نزدیک تو ان کی کوئی چیز نہیں ہے نا. اللہ کے نزدیک کیسے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ زمین کی حیثیت کتنی ہے، ایک مچھر کے پر برابر بھی نہیں ہے. یہ آج کی آخری آیت ہے جو سورہ یہ غالباً سورہ شورہ کی ہے. وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء انہ علی حکیم. میں کیوں دکھا رہا ہوں اس کو؟ کہ اس لیے کہ اللہ فرما رہے ہیں کسی انسان کے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ اس سے بات کرے مگر الہام کے ذریعے سے، پردے کے پیچھے سے، یا کوئی فرشتہ بھیج دے. تو وہ خدا کے حکم سے جو اللہ چاہتا ہے وہ اس کے دل کے اوپر اتار دے. اور بے شک اللہ جو ہے علی حکیم، عالی رتبہ اور حکمت والا ہے. کیا سمجھ میں آیا اس میں؟ اس میں ہی سمجھ میں آیا قرآن کہتا ہے، یہ قرآن کی آیت ہے، کسی کے لیے ممکن نہیں ہے اللہ سے بات کرے. تو کیسے بات ہے؟ مگر ہو سکتی ہے اگر پردے کے پیچھے سے. الہام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ کے دل کے اندر آ جائے گی، یہ میرے پاس مجھے جو آ رہا ہے دل میں یہ کام کرنے کا، یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے. ایسے ہو جاتا ہے. جیسے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھی نا، ان کو الہام ہوا تھا کہ اپنے بچے کو پانی میں ڈال دو، تو انہوں نے ڈال دیا تھا. ایک ماں ایسا کر نہیں سکتی، مگر ان کو الہام ہوا تھا. اسی طرح شہد کی مکھی کے اوپر بھی وہی کا ذکر ہے قرآن کے اندر. اور یہ اس لیے بتا رہا ہوں، شہد کی مکھی پہ وہی ہو سکتی ہے، موسیٰ علیہ السلام کی ماں نبی نہیں تھی، ان پہ وہی ہو سکتی ہے، اور الہام ہو سکتا ہے تو آپ پہ اور مجھ پہ بھی ہو سکتا ہے. ہمارے اوپر بھی اللہ ہمیں بچاتا ہے گناہوں سے، روکتا ہے کہ ہم رک جائیں. اور پھر یہ کہ اس کے طریقے اللہ نے بتا دیے. ایک جو ہے
دل کے اندر آ جاتا ہے، یا کوئی فرشتہ جو ہے آ کے دل کے اندر ڈالتا ہے، یا پردے کے پیچھے سے، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام سے بات ہوئی تھی. موسیٰ علیہ السلام جب پہاڑی پہ گئے تھے تو آپ کو ایک وہ جھاڑی کے پیچھے سے آواز آئی تھی نا، اے موسیٰ اپنی جوتیاں اتار دے، ہم نے تجھے چن لیا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام سے آپ نے، اللہ تعالیٰ نے بات کی تھی. میں نے آپ کو یہ بھی قرآن کی آیت دکھا دی کہ اللہ بات کرنے کا بتا دیا اس میں، اور یہ بتا دیا کہ کوئی اس اللہ تعالیٰ کو دیکھ نہیں سکتا. یہ کیوں بتایا؟ اس لیے کہ جو آج کا موضوع ہے، اس موضوع میں لوگوں نے اس بات کا بہت سارا بنا رکھا ہے مذاق، کہ معراج النبی جو ہے اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا تھا، اور بہت ساری باتیں. یہ میرا بھائی نجیب بھی جانتا ہے، اس بات کا ذکر بھی کرتا ہے. وہ انگوٹھی بھی نظر آ رہی کہ کون سی انگوٹھی تھی، اللہ معاف کر دے، میں ذکر بھی نہیں کرنا چاہتا ایسی چیزوں کا. تو اس سب سے بچ جاتے ہیں ہم کب؟ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں، ہم درس قرآن میں بیٹھتے ہیں، ہم اس بات کو سرٹیفیکیشن بھی ہوتی ہے تو قرآن سے ہی ہوتی ہے. حدیث ہمیں ہیلپ کرتی ہیں، حکمت ہیں، لیکن ایسی حدیث اگر آپ کے سامنے آ جائے جو قرآن سے ثابت نہ ہو سکے، ایسی چیز ہو، ایسی حدیث ہے کہ جی اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. ابھی میں نے آپ کو صحیح حدیث بتائی بخاری شریف کی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، اما عائشہ رضی اللہ عنہ بتا رہی کہ نہیں ایسا نہیں ہوا. تو اس کو آپ کو سمجھنا ہے کہ کہاں پہ جھوٹ ہے، کہاں غلط ہے، اور کہاں بہکایا جا رہا ہے. اور یہ بہکایا جاتا ہے کہ معراج مصطفیٰ جو ہے وہ خواب تھا، اور کون بڑے بڑے عالم بہکانے والے ہمارے. معراج مصطفیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا مطلب ہے چڑھنا، سیڑھیاں چڑھنا. تو آپ کو اوپر آسمانوں پہ بلایا گیا اور اپنی نشانی اللہ تعالیٰ نے دکھائی. تو یہ معراج کا واقعہ سورہ اسراء میں اور سورہ نجم میں موجود ہے. آج اس پیارے واقعے کا ذکر کرنے کے بعد آئیے اللہ کے حضور دعا مانگتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یا اللہ، یا رحمان، یا ذا الجلال والاکرام، اے رب العالمین، ہم نے آپ کے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، اے رب العالمین ہم نے قرآن اور حدیث پڑھی. اے اللہ ہم سے پڑھنے، سننے، سمجھنے میں جو غلطی اسے معاف فرما دی. اے رب العالمین آپ نے اپنے پیارے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج عطا کی. اے اللہ آسمانوں پہ بلایا، اپنی نشانیاں عطا کی. بے شک وہ آپ کے بہت پیارے بندے. اللہ 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 ان کے اللہ ان کے صدقے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں. اللہ اپنے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمارے سارے گناہ معاف کر دے. آمین. گناہ کے معاف کرنے والے آپ ہی ہیں، آپ کے سوا کوئی معاف نہیں کر سکتا. اللہ سفارش بھی آپ اس کی قبول فرماتے ہیں جس کو آپ اجازت دیں. اے رب العالمین ہماری ساری غلطیاں معاف کر دیجئے. اے اللہ بخشش فرما دیجئے. اے اللہ رزق میں برکت دے دیجئے. اے رب العالمین جب وقت آخر آئے تو اللہ کلمہ طیبہ جاری کر دیجئے. اے اللہ ہمیں اللہ امام صاحب کے لیے دعا کیجیے گا. ان کے لیے امام حسن وہ جو آتے تھے نیچے میں درس وغیرہ کرتے تھے، تو ان کا کیا دعا کریں؟ ان کی طبیعت خراب ہے، طبیعت کی جی جی. اور ہمارے ایک دوست ہیں آج بیچارے گزر گئے جو سعودیہ میں ساتھ میں تھے ہمارے، ان کا نام فیروز ہے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. اللہ فیروز بھائی کی مغفرت فرما، جنت الفردوس عطا اور فرما. ترکی اور سیریا کے جو متاثرین ہیں ان کے لیے بھی دعا کریں. جی ضرور، جو سیریا اور ٹرکی میں مر گئے ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرما. اللہ جن کے گھر چھن گئے ان کو بہترین گھر عطا فرما. اے اللہ جن کے پیارے چھن گئے ان کو نعم البدل عطا فرما، اور ہمیں ان کی مدد کرنا نصیب فرما. زیادہ سے زیادہ اللہ ان کے لیے ہمیں بھیجنا نصیب فرما. یا اللہ جو امام صاحب درس قرآن ماشاءاللہ کرتے رہے، وہ بیمار ہیں، اللہ ان کو صحت عطا فرمائیے.
یا اللہ آپ سب سے درخواست ہے، میں صبح سفر فلوریڈا کے لیے کرتا ہوں اپنی وائف کے ساتھ، اللہ آسان فرمائے، اللہ خیر سے لے جائے، اللہ خیر سے لے کر آئے، اور ہمارے حسن البنا کا پرسوں Yes, sir. I'm آپریشن ہے، calling from KLU Mobile. اللہ اس کے آپریشن کو کامیابی عطا فرمائے، سرجری کو اللہ آمین اسے صحت تندرستی دے، اے رب العالمین جتنے بھی بیمار ہیں ان سب کو صحت عطا فرما دیجیے، آمین اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور کر دیجیے، اللہ ہمارے رزق میں برکت دیجیے، ہمیں ایسی جگہ سے I'm not like him. Go for جہاں سے vacation. ہمیں گمان بھی نہیں، Like he went for vacation. He have to Amen. اللہ leave. یا رب العالمین، اے میرے I'll go for پروردگار، vacation like him. یہ مائک بند کر دیں، مائک بند کر دیں بھائی. یا اللہ یا رحمان، آپ نے آج ہمیں معراج کے دن، اللہ اس مبارک دن 27 رجب ایکچولی ہے اس کی، معراج مصطفیٰ کی، اور وہ آج جو ہے 20 رجب ہے، اسی کے حوالے سے ہم نے ذکر کیا، اور ایسا کوئی ذکر ضروری نہیں ہے کہ جس